اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وذرياته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو ہم اس مسجد کے سبھی ذمہ داران، ہمارے بھائی رضوان صاحب اور ان کے تمام رفقا اور معاونین، ان سب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ کئی سالوں سے یہاں پر خطبات سیرت کا پروگرام حسن و خوبی کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے۔ اس بہانے سے بہت سی باتیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں اور دین کی مختلف معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں مختلف علماء کے ذریعے سے، تو یہ سلسلہ بڑا مبارک ہے اور قابل قدر ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو باتیں یہاں سنیں ان کو یاد رکھیں، اپنے گھر والوں کو بتلائیں اور اپنا خود جائزہ لیں اور اپنے حالات کو درست کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا جو نمونہ ہے بہترین زندگی کا، وہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ اگر ہم کسی بھی موڑ پر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سیرت مقدسہ سے روشنی حاصل کرنی چاہیے، اور ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں جو بھی واقعات پیش آئے یہ تکوینی طور پر اللہ تعالی نے قیامت تک آنے والی امت کے لیے
ان کو رہنما اور مشعل راہ بنا دیا۔ چاہے پیغمبر علیہ السلام کی انفرادی زندگی ہو، وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آپ نے بحیثیت ایک شوہر کے کیسے زندگی گزاری، بحیثیت ایک پڑوسی کے آپ نے کیا بہترین اخلاق پیش فرمائے، بحیثیت ایک ساتھی کے اور رفیق کے آپ نے کیا کردار امت کے سامنے پیش کیا۔ ان باتوں کے علاوہ جو اجتماعی حالات پیش آئے، واقعات پیش آئے، ان میں بھی امت کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے، اور ہر زمانے کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص سال کے لیے ہو یا کسی خاص علاقے کے لیے ہو، بلکہ جب تک یہ زمین آسمان موجود ہیں حضور اکرم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے رہنمائی پائی جاتی ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ خطبات سیرت میں ہمارے سپرد جو عنوان کیا گیا صلح حدیبیہ اور فتح مکہ، یہ بڑا ہی اہم عنوان ہے، اور یہ اسلامی تاریخ کے ایسے اہم واقعات ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آنے والی زندگی کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جائے، کیا تدبیر کی جائے، اس بارے میں بڑی روشنی ملتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ واقعات جو پیش آئے وہ پہلے سے منصوبہ بند نہیں تھے، بلکہ خلاف توقع پیش آئے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ حالات اس طرح پیش آ جائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی خیر پیش کر دی اور مقرر فرما دی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے 6 سال بعد یہ خواب دیکھا کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھی عمرے سے فارغ ہو کر کوئی سر منڈا رہا ہے، کوئی بال کتروا رہا ہے۔ یہ دونوں حالتیں آپ نے دیکھی، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا خواب تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہوائی، مگر پیغمبر کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو اس خواب سے یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ پیش ہو کے رہے گا، مگر خواب میں یہ تحدید نہیں تھی کہ کب ہوگا، یہ تھا کہ بھئی ہوگا ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا گیا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ مسجد حرام میں یہ لوگ جائیں گے اور عمرہ کریں گے، اور عمرے کی تکمیل بھی ہوگی۔ مگر پیغمبر علیہ السلام کو اور صحابہ کو 6 سال ہو چکے تھے مکہ معظمہ سے آئے ہوئے، اور مسجد حرام میں عبادت کیے ہوئے، اس لیے اندر سے جذبہ بہت تھا۔
تو آپ نے اعلان کر دیا کہ بھئی چلنا ہے، اور جو تیار ہو وہ چلے۔ تو 1400 آدمی تیار ہو گئے اور مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ارادہ یہ تھا کہ عمرہ کریں گے، واپس آ جائیں گے، اور یہ تصور بھی نہ تھا کہ مکے والے اتنی دشمنی پہ اتریں گے کہ عمرہ بھی نہ کرنے دیں، ورنہ عمرہ کرنے تو سارے عرب سے لوگ آتے تھے، عمرہ کر کے جاتے تھے، کسی پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ خیال فرمایا کہ ہمیں بھی نہیں روک ٹوک کریں گے، لیکن جب مکہ معظمہ کے قریب پہنچے تو وہاں حضرت خالد بن الولید جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، کئی سو جوانوں کے ساتھ مقابلے پہ آ گئے کہ جی ہم نہیں جانے دیں گے آپ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو احرام باندھ کے آئے ہیں، احرام کی حالت میں تو ویسے ہی آدمی عبادت کی طرف متوجہ رہتا ہے، تو ہمیں جانے دو، عمرہ کر کے ہم واپس آ جائیں گے۔ کہ نہیں، جانے نہیں دینا، لڑنے مرنے پہ تیار۔ اس کا کوئی تصور پہلے سے نہ تھا، ورنہ اور کوئی حکمت تدبیر اپنائی جاتی۔ جب زیادہ بات بڑھی تو نبی اکرم علیہ السلام وہاں سے ہٹ کر حدیبیہ ایک علاقہ ہے، وہاں آپ نے قیام فرمایا، اور آپ نے مکے والوں تک پیغام بھجوایا کہ ہم لوگ احرام باندھ کے آئے ہیں، ہمارا مقصد کوئی لڑائی کرنا نہیں ہے، عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے، آپ لوگ بیچ میں حائل نہ ہوں۔ مگر وہ اڑے رہے کہ نہیں صاحب جانے نہیں دیں گے، آپ بلا اجازت آئے کیسے، اور ہماری تو بڑی ذلت ہو جائے گی کہ آپ آئیں اور چلے جائیں۔ اس درمیان میں لوگ ادھر سے بھی آتے رہے، ادھر بھی جاتے رہے، تو ایک بڑے سردار ہیں عروہ ابن مسعود ثقفی، وہ آئے مکے والوں کی طرف سے، اور انہوں نے یہاں کا حال دیکھا کہ ہر صحابی نبی اکرم علیہ السلام پر دل و جان سے فدا ہے، اور ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے۔ وہ واپس گئے اور انہوں نے مکے والوں کی مجلس میں یہ بیان دیا جا کر جو بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، کسریٰ کے دربار میں گیا، قیصر کے دربار میں گیا، فلاں کے دربار میں گیا، فلاں بادشاہ کے پاس گیا، لیکن جیسی عزت، جیسا احترام، جیسی توقیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کے ساتھ کرتے ہیں، میں نے یہ توقیر، یہ احترام کہیں نہیں دیکھا۔ وہاں تو حال یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اگر کوئی چیز تھوکتے بھی ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتی، کسی صحابی کے ہاتھ پہ وہ تھوک گرتا ہے۔ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو سب سر جھکا کے اس طرح سنتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ ایسے بجا لاتے ہیں کہ ہر ایک اس کو بجا لانا اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتا ہے۔ تو میں نے تو ایسی جماعت نہیں دیکھی، ایسا امیر نہیں دیکھا، ایسا سردار نہیں دیکھا، ایسا عزت اور احترام کا جو نمونہ ہے وہ میں نے کبھی دنیا میں نہیں دیکھا۔ اس لیے مان لو ان کی بات، عافیت اسی میں۔
مگر نہیں مانے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکے والے بھی بڑی عزت احترام سے دیکھا کرتے، بہت ہی باوقار شخصیت۔ جب وہ گئے مکے والوں کے پاس تو کچھ دیر لگ گئی، ادھر کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے صحابہ میں بڑی بے چینی پھیلی، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیکر کے درخت کے نیچے ایک بیعت لی۔ جو بھی صحابہ وہاں تشریف فرماتے سب سے یہ بیعت لی کہ دین کے لیے جان چلی جائے تو جان دے دینا، پیٹھ مت دینا، میدان چھوڑ کر کے مت بھاگنا، کچھ بھی ہو جائے دین کے لیے سب قربان ہیں، کیا جان، کیا مال، کیا عزت، کیا آبرو، سب۔ یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس میں شامل نہیں تھے، تو آپ نے اپنا ایک ہاتھ بلند فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یہ سعادت صحابہ میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی کہ حضور نے خود ان کی طرف سے بیعت کی۔ یہ کمال اعتماد کی بات ہے۔ خیر بات چلتی رہی، ادھر بھی ادھر بھی، بالآخر اس پر معاملہ آ کر رکا کہ ایک صلح نامہ تیار ہوا، اور یہ صلح بھی بالکل دب کر کے کی گئی بظاہر۔ کیا صلح کی گئی؟ اس وقت سب لوگ بغیر عمرے کے واپس چلے جاؤ۔ گویا احرام یہی کھول دینا پڑے گا بغیر عمرہ ادا کیے ہوئے، کیونکہ احرام باندھ چکے ہیں۔ قربانی کر کے احرام کھولو، واپس جاؤ۔ اگلے سال جتنے لوگ اب آئے ہیں اتنے ہی بس یہاں پر عمرے کے لیے آئیں گے، یہ طے ہوا۔ اور جب اگلے سال آئیں گے تو صرف 3 دن یہاں رہیں گے۔ کتنے دن؟ 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتے۔ 3 شرطیں ہوئی۔ چوتھی شرط یہ کہ اگر مکے کے لوگوں میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینے چلا جائے اسے واپس مکہ بھیجنا پڑے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور 5ویں شرط یہ کہ اگر مدینے سے کوئی مرتد ہو کر کے مکے میں آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اور 6ٹھی شرط یہ کہ ہم آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں، ناجنگ معاہدہ۔ اور 7ویں یہ کہ یہاں پر آس پاس میں جو قبائل ہیں وہ چاہے مدینے والوں سے معاہدہ کر لیں یا مکے والوں سے۔ چنانچہ بڑے قبائل میں بنو خزاعہ نے پیغمبر علیہ السلام سے معاہدہ کر لیا اور بنو بکر نے قریش سے معاہدہ کر لیا۔ یہ جو صلح ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، بظاہر بالکل دب کے ہوئی ہے، کوئی بات مانی نہیں گئی۔ بہت سے صحابہ کو اس صلح پر شروع میں بڑا انقباض تھا کہ ہماری بات کیوں نہیں مانی جا رہی، ہم نے کیا قصور کیا ہے۔ مگر عجیب بات یہ دیکھیے کہ جو صلح بالکل دب کر کے کی گئی،
اللہ تبارک و تعالی نے اس صلح کے بارے میں قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے فتح مبین کا فیصلہ کر دیا۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ تو بالکل ہو گویا کہ زچ ہونا ہو گیا کہ ہم گئے تھے، آئے تھے عمرے کے لیے بڑے چاؤ سے اور بڑے جوش سے، اور اب ہم واپس جا رہے ہیں، بیرنگ ہمیں لوٹایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور یوں کہنے لگے، یہ بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جانتے نہیں ہو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے جو ہو رہا ہے اسی میں خیر ہے، مان لو، اسے تسلیم کر لو۔ اسی درمیان میں ابھی صلح نامہ لکھا جا رہا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں کافروں نے بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا، وہ کسی طرح چھٹا کے یہاں آ گئے، شور مچ گیا، ابو جندل آ گئے، ابو جندل آ گئے۔ مکے والوں نے کہا انہیں واپس کرو، صلح میں یہ بات ہے۔ کہا گیا بھائی ابھی تو لکھا ہی جا رہا ہے، ابھی کہاں مقرر ہوا کہ نہیں۔ حضور نے کہا چلے جاؤ واپس، بڑے فائدے کے لیے تھوڑا نقصان برداشت کر لیا جائے گا، ابھی صلح تو ہو جانے دو، اسی صلح ہی سے تو اگلے مراحل کو طے کرنا ہے۔ یہ حسن تدبیر ہے، یہ حکمت عملی ہے۔ صحابہ کے جذبات الگ تھے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ الگ تھا۔ کام جذبات سے نہیں ہوتا ہے، کام ہوش مندی سے ہوتا ہے، حسن تدبیر سے ہوتا ہے۔ اگر یہ چھوٹی سی جماعت صلح نہ کرتی اور لڑائی ہوتی تو ان کا بچ کے جانا مشکل تھا، کیونکہ سارے مکے والے وہاں تھے، تمام آس پاس کے قبائل آ جاتے اور نہ جانے کیا صورتحال ہوتی۔ اس وقت تو ان کا بچ کے چلا جانا اور ایک صلح کے بعد چلا جانا، یہی حقیقت میں کامیابی ہے، اور اسی صلح کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آگے فتح عطا فرمائی۔ تو کبھی دب کے صلح ہوتی ہے، کبھی بظاہر ایسا فیصلہ کرنا پڑتا ہے جو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب آگے بات بڑھتی ہے تو لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہاں فیصلہ تو وہی تھا۔ دنیا میں ایسے حالات آتے رہتے ہیں کہ آدمی کا خون کھولنے لگتا ہے اور آدمی چاہتا ہے بس کچھ نہ کچھ کر دو، انجام سے بے خبر ہو کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، جس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ایسے موقع پر صلح حدیبیہ سے سبق لینا ہے کہ بھئی معاملہ حل کرو کسی طرح، جو تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں ان سے بھی بات چیت کرو، جو تمہاری جان کے دشمن ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں، ان سے بھی مذاکرات کرو۔ الگ تھلگ ہو کر کے رہنے سے کام نہیں چلتا، کسی بات پر متفق ہو کر کے قدم آگے بڑھاؤ۔ چنانچہ یہ صلح ہوئی اور لکھی گئی اور اس پر عمل درآمد شروع ہوا۔ پیغمبر علیہ السلام وہاں احرام کھول کر کے واپس تشریف لے آئے۔ اب اس صلح کا فائدہ ظاہر ہونا شروع ہوا۔ پہلا فائدہ یہ ہوا کہ اب تک مکے والوں سے جنگ کی حالت تھی،
نہ ہم وہاں جا سکتے تھے نہ وہ یہاں آ سکتے تھے، ہر ایک ڈرتا تھا۔ جب یہ بات ہو گئی 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے تو آنا جانا شروع ہوا۔ تھے تو رشتہ داری، اگرچہ مذہب بدل گئے تھے مگر رشتہ داری تو تھی۔ اب جب آئے اور یہاں آ کر مدینے کا ماحول دیکھا، حضور کے اخلاق دیکھے، صحابہ کا کردار دیکھا، خود بخود دل میں اسلام کی عظمت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ کیونکہ کام جو ہوتا ہے وہ جنگ کے زمانے میں نہیں ہوتا، وہ امن کے زمانے میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سے حالات درست نہیں رکھیں گے، کسی قوم سے آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، آپ کو اس سے قربت بڑھانی پڑے گی، جانا آنا پڑے گا، اس کی باتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا جب آپ قدم آگے بڑھائیں گے۔ اور پھر دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ جو دوسرے دشمن تھے ان کو ٹھکانے لگانے کا موقع آتا ہے۔ ابھی تو مکے والوں سے جنگ کر رہی ہے، یہودی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب مکے والوں سے معاہدہ ہو گیا نا جنگ، تو جو خیبر میں شرارت کر رہے تھے یہودی، ان سے آپ نے جو ہے جنگ فرمائی۔ غزوہ خیبر ہوا سن 7 ہجری میں، اور ان کی کمر توڑ دی گئی۔ تیسرا فائدہ کیا ہوا کہ ان 2 سالوں میں پیغمبر علیہ السلام نے تمام اس زمانے کے بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے، قیصر کے پاس، کسریٰ کے پاس، یمن کے بادشاہوں کے پاس، مصر کے بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے، اسلام کی دعوت کو عام فرمایا۔ کیونکہ ایک دشمن سے اب اطمینان ہو چکا تھا، اب اسلام کی دعوت تیزی سے پھیلنے لگی۔ صلح حدیبیہ سے پہلے لوگ سامنے آتے ہوئے ڈرتے تھے، قریش کا خوف تھا کیونکہ ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، مگر صلح کے بعد حالات یکسر بدل گئے اور اسلام رفتہ رفتہ قبائل میں پھیلنے لگا۔ اسلام کی عظمت، اسلام کا احترام، اسلام کی تعلیمات، اسلام کا روشن کردار لوگوں کے سامنے آنے لگا۔ 2 سال اس میں گزرے، پھر یہ ہوا، یہ بھی حسن اتفاق کہیے کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ میں لڑائی چلتی تھی پرانی، اور بنو بکر جو تھے وہ قریش مکہ کے حلیف ہو گئے، معاہدہ کر لیا۔ انہوں نے پلان بنا کر بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں کو مار ڈالا، اور اس پلاننگ میں قریش کے لوگوں نے خفیہ طور پر ہتھیاروں سے ان کی مدد کی، بنو بکر۔ اور بنو خزاعہ جو تھے وہ پیغمبر علیہ السلام سے معاہدہ کیے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے مار ڈالا۔ کئی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری بات کھلے گی نہیں۔ بنو خزاعہ کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا اور اس نے اپنی ساری مظلومیت بیان کی کہ جی ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا، اور یہ صلح کی، انہوں نے غداری کی ہے، صلح کو توڑا ہے، صلح کی خلاف ورزی کی۔ پیغمبر علیہ السلام نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان کی بات صحیح۔ ادھر قریش کو بھی سنگن لگ گئی کہ حضرت تک شکایت پہنچ گئی، اور انہیں خطرہ ہوا کہ اب صلح توڑنے کے ہم مرتکب کہلائیں گے، سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ تو انہوں نے پھر کوششیں کرنی شروع کی کہ بھئی یہ صلح پھر دوبارہ قائم ہو جائے، کیونکہ توڑی تو تھی مکے والوں نے۔ چنانچہ ان کے جو سردار تھے ابو سفیان، اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، وہ مدینہ منورہ خود آئے
اور ان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضور اکرم علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ جب وہ آئے اپنی صاحبزادی سے ملنے کے لیے تو روایت میں لکھا ہے کہ حضور کا جو بستر بچھا ہوا تھا صاحبزادی صاحبہ نے وہ بستر لپیٹ دیا، ابا کو نہیں بٹھایا، اس پہ الگ بٹھایا۔ ابو سفیان نے کہا یہ کیا بات ہے، تم یہاں آ کر بڑی بے ادب بن گئی کہ تمہارا والد تم سے ملنے آ رہا ہے، بجائے بستر بچھانے کے اور لپیٹ دیا۔ فرمایا یہ حضور کا بستر ہے، یہاں کافر نہیں بیٹھ سکتا، چاہے وہ ابا ہو چاہے دادے ابا ہو، حضور حضور ہے۔ یہ ہے کمال ادب۔ گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ بھائی بڑی غلطی ہو گئی، آپ کچھ معاملہ ٹھیک کرا دیجئے۔ انہوں نے کہا جی میرے بس کی بات نہیں، تو حضور سے بات کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی منع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی معذرت کر لی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے پاس آئے تو حضرت علی نے فرمایا ارے بھائی تم تو خود ہی سردار ہو، تم جا کے مسجد میں اعلان کر دو کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم اب دوبارہ نہیں کریں گے، ہم دوبارہ امان چاہتے ہیں۔ مسجد میں کر دو اعلان۔ جا کے مسجد میں انہوں نے اعلان کر دیا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، سب چپ چاپ واپس مکہ چلے گئے۔ مکے والوں نے پوچھا کیا کر کے آئے، کہ جی وہاں تو کوئی سننے کو تیار نہیں، حضرت علی نے یوں کہا تو میں نے یوں کر دیا۔ کہا علی نے تمہارا مذاق اڑا دیا، تمہارے کہنے سے کیا ہو، جب تک حضور نہ فرمائیں اور وہ اجازت نہ دیں تو تمہارے اعلان کرنے سے کیا ہوگا۔ ادھر پیغمبر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ الہ العالمین جب تک ہمارا لشکر مکے کے قریب نہ پہنچ جائے مکے والوں کو اس کی ہوا نہیں لگنی چاہیے، ایسا انتظام۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور پیغمبر علیہ السلام نے تیاریاں فرمائیں اور تقریباً 10,000 کا لشکر لے کر کے آپ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ گئے۔ دیگر قافلے بھی راستے میں ملتے رہے۔ اب وہاں جا کر مکے والوں کو پتہ چلا، ابو سفیان صاحب نکلے دیکھنے کے لیے، دیکھا دور تک آگ ہی آگ جل رہی ہے۔ کون آ گیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سب حضور کا لشکر ہے۔ وہ چپکے سے انہیں بٹھا کر اپنی سواری پر حضور کی خدمت میں لائے اور انہوں نے فوراً وہیں اسلام قبول کیا، اور پھر پیغمبر علیہ السلام فاتحانہ طور پر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور آپ نے اعلان کر دیا جو ابو سفیان کے گھر میں جائے وہ امن میں ہے، جو اپنا دروازہ بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جائے وہ امن میں ہے، جو مسجد حرام میں آ جائے وہ امن میں ہے، جو کوئی بوڑھا ہو عورت ہو وہ امن میں ہے۔ تو دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی فوج کسی علاقے پر قبضہ کرتی ہے تو خون ریزی ہوتی ہے، قتل و قتال ہوتا ہے، خون بہتے ہیں، اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح فرمایا تو سوائے چند افراد کے جن پر پہلے سے جرائم قائم تھے کسی کا خون نہیں بہا، اور آپ نے اعلان کر دیا کہ آج رحمت کا دن ہے، آج کعبے کو عزت ملے گی، آج انسانیت کو معراج حاصل ہوگی، آج اللہ کا نام سربلند ہوگا۔
تو یہ جو فتح کی صورت پیش آئی اس کی بنیاد بنی ہے صلح حدیبیہ، جو بظاہر دب کر کے جھک کر کے صلح کی گئی، لیکن اسی صلح کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے یہ فتح مبین عطا فرمائی، اور وہ وعدہ پورا ہوا جو صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی، عزت عطا کی ہے، اور 2 سال میں کایا پلٹ ہو گئی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ صورت اتنی جلدی پیش آ سکتی کہ قریش کا دبدبہ ختم ہو جائے گا، ان کی عزت خاک میں مل جائے گی، وہ ذلیل اور نامراد ہو جائیں گے، خائب و خاسر ہو جائیں گے، اور جس جگہ سے مجبوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، صحابہ کو نکالا گیا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھلائیں گے کہ وہاں شان و شوکت کے ساتھ، عزت کے ساتھ انہیں داخلہ ملے گا، اسے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر کے رہا، اور پھر اعلان کیا گیا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی اگلی پچھلی کوئی بھی بات پکڑ میں نہیں آئی۔ مغفرت کا اعلان عام ہے، آپ سے کسی بارے میں اب پوچھا نہیں جائے گا۔ یہاں لوگ بحثیں کرتے ہیں حضور سے گناہ ہوا کہ نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں بحث گناہ کی نہیں ہے، یہاں یہ اعلان ہے کہ آپ سے کسی گناہ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، ہو نہ ہو یہ الگ بات ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کسی بھی نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، نبی معصوم ہے، مگر کوئی خلاف ادب بات کو وہ گناہ سمجھ لے اور ڈرے کہ کہیں مجھ سے مواخذہ نہ ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ایسی کسی بات کا بھی آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہو، آپ مطمئن رہیے۔ کیا ضرورت تھی ایسے اعلان کی؟ ضرورت یہ تھی کہ جب قیامت کے میدان میں سب لوگ جمع ہوں گے اور حساب کتاب میں دیر لگ رہی ہوگی، تو آپس میں مشورہ کریں گے کہ بھئی سفارش کراؤ کہ حساب کتاب جلدی شروع ہو، جس کو جہاں پہنچنا ہے پہنچے۔ ایک جماعت بنے گی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور درخواست کرے گی کہ آپ ہمارے ابا جان ہیں، آپ جانتے ہیں ہم کس مصیبت میں ہیں، اللہ سے سفارش کرائیے کچھ کام آگے بڑھے۔ آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے کہ آج اللہ کو ایسا جلال ہے جیسا کبھی نہ جلال آیا، اور اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا کہ تم نے وہ پیڑ کیوں کھایا تھا جس سے منع کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ جاؤ جاؤ نوح کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے کہ میں نے ایک دعا کر دی تھی بیٹے کے بارے میں، اگر وہ فائل کھل گئی تو مشکل ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام وہ بھی معذرت کر لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی معذرت کر لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی معذرت کر لیں۔ حضور کے پاس جب آئیں گے تو آپ کیا فرمائیں گے؟ انا لہا انا لہا، ہاں ہاں میں کام کروں گا، کوئی معذرت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں اعلان ہو گیا آپ سے کوئی پوچھ ہونے والی نہیں۔ فتح کے ساتھ یہ اعلان ہے، یہ اعلان شفاعت ہے کہ آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام ملنے والا ہے۔ دیگر انبیاء سے یہ نہیں کہا گیا، حضور سے کہا گیا آپ مت ڈریے گا،
آپ سے کوئی پوچھ ہونے والی نہیں. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک. اور اللہ نے اپنی نعمت آپ پر تام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور آپ کو راہ حق صراط مستقیم کی رہنمائی کر دی ہے. تو یہ حالات، یہ واقعات جو پیش آئے، آنے والی امت کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے. سب سے بڑی رہنمائی یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی کام جذبات میں نہ کیا جائے، ہوش کے ساتھ. جوش اگر بغیر ہوش کے ہو اس میں فساد ہے، نقصان ہے. جوش کے ساتھ ہوش ہو تو آدمی صحیح بات پر آتا ہے، صحیح بات کا فیصلہ کرتا ہے. ہر زمانے میں حالات آتے جاتے رہیں گے. یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی غم نہیں ہے، کوئی ہم نہیں. اور دنیا وہ جگہ ہے جہاں کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے. کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری ہے، کبھی فقر و فاقہ ہے تو کبھی مالداری ہے، کبھی دن ہے تو کبھی رات. کبھی رات لمبی ہے، کبھی دن چھوٹا ہے، اور کبھی دن لمبا ہے تو کبھی رات لمبی. تو دنیا ایک حالت میں نہیں، حالات آئیں گے. مسلمان اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ حالات کو جھیلنے، حالات کو برداشت کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرے. نہ تو مایوس ہو اور نہ اپنی حد سے آگے بڑھے. اللہ پر بھروسہ رکھے، صحیح تدبیر اپنائے، اسباب کو اختیار کرے، تو انشاءاللہ اندھیری کے اندر سے روشنی نکل کر کے آئے گی. پریشانی کے اندر سے عافیت نکل کر کے آئے گی. اللہ کا فیصلہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تنگی کے ساتھ سہولت ہے، تنگی کے ساتھ سہولت. اس لیے مایوس بھی نہیں ہونا ہے اور غلط راستہ بھی اختیار نہیں کرنا ہے. امن و امان کے ساتھ رہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، برادران وطن کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. دشمنی اور نفرت سے کسی کا فائدہ نہیں، نہ اپنا، نہ ملک کا، نہ ملت کا. محبت کی فضا عام کریں، اپنے بڑوں پر بھروسہ رکھیں، من مانی نہ کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، فضولیات سے بچیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، سچی توبہ کریں. دلوں کو بدلنے والا اللہ تعالیٰ ہے. سارے دل انسانوں کے اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جن کو آج ہم اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ میں انہیں دوست بنا سکتا ہے. جو تدبیریں ہمارے خلاف اپنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے صحیح تدبیریں کروا سکتا ہے. اس کی ذات سے کوئی چیز بعید نہیں. ہمیں اپنا معاملہ، اپنا تعلق اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس پروگرام کو بھی کامیابی سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. میں ایک بات آپ حضرات